أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. اللہ جل جلالہ اس میں قسم اٹھا رہا ہے آسمان کا. والسماء والطارق، آسمان میں جو رات کے وقت نکلتا ہے. وما ادراک ما الطارق، اللہ جل جلالہ فرمائے کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا نکلتا ہے، کون سی چیز نکلتی ہے. اب تیسری آیت میں وہ بتا رہے ہیں کہ النجم الثاقب، وہ ایک ستارہ ہے جو چمکتا ہے، وہ نکلتا ہے. یہ تین باتیں کرنے کے بعد پھر اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی ایسی نفس یا ایسا سانس والی یا سا والی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے نگہبان مقرر نہ کیے ہوں. پھر اللہ جل جلالہ انسان کی طرف آتا ہے کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، وہ اللہ کہہ رہے کہ اے انسان تو تھوڑا سا نظر تو اپنے اوپر ڈال کہ میں نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک ایسا پانی جس سے میں نے آپ کو خلقا ہے وہ اچھل کے نکلتا ہے. اب اس میں بہت ہی زبردست ادھر بات کی ہے کہ یہ اچھل کے اگر نہ نکلے تو یہ اندام دہانی تک نہیں پہنچ سکتا. کیا اللہ نے شان کی ہے، کیا اللہ نے یہ چیز بنائی ہے کہ اس کو اچھلتا ہوا نکلتا ہے کہ جیسے وہ اس کے پریشر سے وہ آخر تک پہنچے. اور وہ ہر ایک اچھل میں تقریباً ملینز میں اسپرمس نکلتے ہیں، ان میں سے ایک صرف اسپرمس جا کے اووم سے ملتا ہے اور پھر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے. پھر کیا فرما رہے ہیں اللہ جل جلالہ یخرج من بین الصلب والترائب، اس کو میں نے نکالا ہے سینے اور پیچھ کے بیچ میں سے. اب یہاں یہ بات بہت زبردست ہے، یہ صرف ڈاکٹر ہی سمجھ سکتے ہیں اس پوائنٹ کو، باقیوں کو پتہ نہیں چلے گا بھلے کتنے بھی مفسر ہو کیا ہو، کہ میں اس کو نکالتا ہوں سینے اور پیٹھ کے بیچ میں سے. تو یہ جو ٹیسٹس ہیں جس کو آول کہتے ہیں یا خصیے کہتے ہیں، سندھی میں آنوڑا کہتے ہیں، یہ جب بچہ اندر پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ کڈنیز کے قریب بیچ پیٹ میں ہوتے ہیں. جس وقت یہ بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو اللہ جل جلالہ جو ہے وہ باہر نکالتا ہے. باہر اس لیے نکالتا ہے کہ یہ اس کے لیے ایک خاص ٹیمپریچر اللہ نے رکھا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان الملک القدوس. کیونکہ یہ اگر گرمی میں اندر پیٹ میں رہے تو اس کی خاصیت ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور اسپرمس نہیں بنا سکے گا. تو اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے بندوبست کیا، اس کو نیچے ایسے رکھا کہ سردیوں میں وہ چیز سکڑ جاتی ہے، یہ اوپر چلے جاتے ہیں کہ اس کو ٹیمپریچر بھی تھوڑا چاہیے. اب جب گرمیاں آتی ہیں تو اس کو لٹکا دیتے ہیں، یہ نیچے لٹکتے رہتے ہیں کہ جو ہے ان کو نقصان نہ پہنچے، اس ٹیمپریچر تک نہ آ جائیں کہ جس میں یہ اسپرمس مر جائیں. سبحان اللہ. تو یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمارے لیے کیا کیا بندوبست کیا ہے کہ اس کو کس حصے سے پہلے رکھا، پھر کیسے باہر نکالا، پھر سردیوں اور گرمیوں میں کیسے اس کو سکاڑ کے اوپر کر دیتا ہے، پھر نیچے لٹکا دیتا ہے کہ اس کو گرمی کی وجہ سے یہ خراب نہ ہو جائے، ناکارہ نہ ہو جائیں، کہ یہ پھر سلسلہ نہ رک جائے. اس کے بعد اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ انہو علی رجعہ لقادر، میں تو اس کے اوپر بھی قادر ہوں کہ اس کو میں دوبارہ نکالوں گا، دوبارہ اٹھاؤں گا. مرنے کے بعد بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب مر جائیں گے تو بس ختم، لیکن اللہ جل جلالہ کہے کہ کیا میں اس چیز کے اوپر قادر نہیں ہوں کہ اس کو دوبارہ میں پیدا کر سکوں. جو ایسی چیزیں کر رہے ہیں، پہلے بنا رہے ہیں تو لازمی ہے یہ تو
بالکل آنکھیں بند کر کے اور سوچنا سمجھنا چاہیے کہ بالکل اللہ جل جلالہ قیامت کے دن اٹھائیں گے جیسے پہلے انہوں نے پیدا کیا. یوم تبلی السرائر، اور اس دن کو یاد کرو جس دن راز اور پوشیدہ چیزیں آپ کی جو ہے نا وہ جانچی جائیں گی. یوم تبلی السرائر، اس دن کو یاد کرو جس دن تمہارے اسرار پر اسرار چیزیں یا چھپی ہوئی چیزیں اس دن اللہ ظاہر کرے گا، یہ اس کی جانچ پڑتال ہوگی. فما له من قوت ولا ناصر، وہ اس دن بھلے کتنا بھی زور لگا لے انسان، کتنی بھی طاقت لگا لے، نہ وہ اس کی طاقت کام آئے گی اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جائے گی. صدق اللہ العظیم.